سچائی جاننے کے بعد تسلیم بیگم کی حالت تو بہت ہی زیادہ خراب ہو چکی ہوتی ہے۔ سمجھ نہیں آ رہی تھی یہاں پر اب فبیہ اور عمران کو کہ آخر وہ کیا کرے۔ اب تو جیسے پورے خاندان میں سناٹا چھا گیا ہوتا ہے۔ ماہنور اپنی ماں سے کہتی ہے، آپ نے یہ بہت ہی غلط کیا ہے۔ آخر اس عورت نے تمہارا کیا بگاڑا تھا جس کو تم نے آج اس حالت میں پہنچا دیا۔ یہ بات سن کر کہتی ہے کہ دیکھو، تم نے تو شاید کچھ کرنا تھا یا نہیں۔ شہویر سے طلاق لینے کا تمہارا تو کوئی بھی ارادہ نہیں ہے، اس لیے میں نے سوچا کہ میں ہی کچھ کر دیتی ہوں ایسا جس کی وجہ سے تمہیں شہویر جلد سے جلد طلاق دے۔ یہ بات سن کر اب کہتی ہے کہ ایک بات یاد رکھیے گا، جب تک شہویر کو یہ بات پتہ نہیں چلتی کہ میں ماں نہیں بننے والی تو مجھے کسی بھی صورت ڈیورس نہیں دے گا۔ یہ بات آپ جتنی جلدی سمجھ لیں آپ کے لیے اتنا ہی بہتر ہے۔ یہ بات سن کر کہتی ہے کہ آخر تم اس بات کو سمجھنے کی کوشش کیوں نہیں کرتی ہو کہ وہ صرف اور صرف ایک دھوکہ ہے اور تمہاری نظر میں تمہیں لگتا ہے کہ وہ تم سے محبت کرتا ہے، وہ اس کے دماغ میں کچھ نہ کچھ چل رہا ہے۔ فبیہ اب کہتی ہے کہ اگر میری موم کو ڈیڈ کچھ بھی ہوا تو میں اس شخص کو کبھی معاف نہیں کروں گی جس کی وجہ سے آج میری ماں کی حالت یہ ہوئی ہے۔ یہاں پر عمران اب کہتا ہے کہ فبیہ تمہیں اپنی ماں کے لیے دعا کرنی چاہیے، وہ بالکل ٹھیک ہو جائیں گی، تم کیوں اتنا پریشان ہو رہی ہو؟ یہ بات سن کر کہتی ہے کہ ڈیڈ آخر کروں بھی تو کیا کرو، سمجھ نہیں پا رہی کہ آخر وہ عورتیں اتنی گھٹیا کیسے ہو سکتی ہیں۔ ان گھٹیا عورتوں کے بارے میں تو میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ یہ بات سن کر اب یہاں پر وہ بہت ہی زیادہ پریشان ہے اور کہتی ہے کہ میں جانتی ہوں بہت اچھے طریقے سے کہ جو کچھ بھی ہوا ہے ان سب کے بعد اب ان کے ساتھ یہ سب کرنا تو بنتا ہے۔ یہاں پر اب وہ جیسے ہی جاتی ہے اور جا کر اپنی ماں سے کہتی ہے کہ آپ کو موم کبھی میں کچھ ہونے نہیں دوں گی، آپ کو پریشان ہونے کی بس ضرورت نہیں ہے، میں بہت اچھے طریقے سے جانتی ہوں کہ آپ کو اب ہمت کی بہت ضرورت ہے، اس لیے اب آپ کو بہت زیادہ ہمت کرنی ہوگی۔ یہ بات سن کر اب تسلیم کہتی ہے کہ آخر تم دونوں نے مجھ سے کیوں چھپایا، یہ چھپانے کی ضرورت تو نہیں تھی۔ یہ بات سن کر کہتی ہے کہ موم ہم نہیں چاہتے تھے کہ آپ کو بہت تکلیف پہنچے، اس لیے آپ کو یہ بات نہیں بتائی۔ یہ بات سن کر تسلیم کہتی ہے کہ دیکھ لو، یہ بات تم بہت اچھے طریقے سے جانتی ہو اور تمہیں اس بات کا بھی اندازہ اچھے طریقے سے ہے کہ یہ جو کچھ بھی اب ہو رہا ہے اس کے بعد تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں سروائیو کر پاؤں گی؟ میں کبھی بھی سروائیو نہیں کر سکتی، تم تو جانتی ہو اچھے طریقے سے کہ میرا سروائیو کرنا مشکل ہے، میں سروائیو نہیں کر پاؤں گی۔ یہ بات سن کر کہتی ہے کہ موم میں نے کہا نا آپ کو میں کچھ ہونے نہیں دوں گی، لیکن اس عورت کی باتوں کو دل پر لینے کی ضرورت نہیں۔ یہ بات سن کر کہتی ہے کہ آخر کیسے دل پر نہ لوں، تم تو جانتی ہو بہت اچھے طریقے سے کہ یہ سب کچھ تو اتنا آسان نہیں ہے جتنا آسان تم سمجھ رہی ہو۔ یہ بات سن کر